أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین. یا اللہ اس کلام میں برکت، اس کام میں برکت عطا فرمائے، ہمارے ذہنوں کو کھول دیجیے، دلوں کو کھول دیجیے، قرآن میں دلچسپی لینے کی توفیق عطا فرمائیے، قرآن کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اس کو صحیح سمجھنے اور صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. So we have finished 219 in the last class. میں سمجھتا ہوں 6 آج کی کلاس ملا کے رمضان سے پہلے 6 تفسیر کی کلاسز رہ گئی ہیں، انکلوڈنگ today's class. تھوڑا سا ہم کو اسپیڈ یا تو بڑھانا پڑے گا یا پھر کسی دوسرے پارے میں ہم ہیں، پون پارے کے بعد روکنا پڑے گا. خیر دیکھیے کیا ہوتا ہے، جتنا تیزی سے کر سکتے ہیں. بہت سی چیزیں ہم اب کرتے آ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ سارے لوگوں کو اندازہ ہو گیا کیا کر رہے ہیں، کس طرح سے ہم ایک آیت کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. But one thing I am sure and confident that you people are doing a great job. اس طرح سے اتنا صبر سے اس کو ایک ایک لفظ کی اسٹڈی کرنا، اس کا ایک ایک ٹکڑا اس کو الگ کرنا، پھر اس کے گرامر سے بھی سمجھنا، بیک گراؤنڈ سے سمجھنا، اس کی رائے سے بھی تفسیر کرنا، پھر موجودہ جو مفسرین ہیں ماڈرن مفسرین کے لحاظ سے that Quran is for all the times, is for the doom till the doomsday. آج کے لیے بھی میسیج ہے، اس زمانے کی تفسیر بھی رائے وہ بھی اپنی جگہ صحیح ہے، یہ بھی اپنی جگہ صحیح ہے. اور سر آر یو ڈرائیونگ اور ایٹ ہوم؟ سر السلام جی، آر یو ڈرائیونگ اور ایٹ ہوم؟ گھر پہ ابھی نہیں آیا مگر ابھی پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتے؟ جی پڑھ سکتے. کیسے پڑھیں گے؟ ڈرائیو کرتے ہیں، پہلے پہنچ جائے اس کے بعد دیکھیں گے انشاءاللہ. چلو حسینی اشیاء کمن یہ بند کر جی کمن بسم اللہ الرحمن الرحیم. فی الدنیا والآخرتی ویسألونک عن الیتامی قل اصلاح لہم خیر وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. ویری گڈ، شاباش. یہ میری کیوں ایکو ہو رہی ہے میری اور مجھے سنے؟ چلیے اب یہاں پر دیکھیے اپ ٹو دس یہ آیت شروع کیسے ہو رہی ہے؟ فی الدنیا سے سر ایک حرف سے شروع ہو رہی ہے آیت، تو حرف جار سے
شروع ہو رہی ہے اور دنیا اور آخرت کے تعلق سے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اس دنیا اور آخرت میں وہ سب تم سے پوچھیں گے یہ یتیموں کے بارے میں. نہیں، آخرت میں کیا پوچھیں گے؟ یہاں پر ایک چیز سمجھنا ہے بیٹا، ایک سیکنڈ میں اس کو یہ ون نوٹ کو لگانا بھول گیا تھا. ایک سیکنڈ، گیو می ون سیکنڈ. No, it's okay. Now, if we go to 219 جو ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں، اس میں ایک آیت ختم ہوئی تھی لعلکم تتفکرون. ٹھیک ہے، اور تمام مفسرین کا یہ خیال ہے کہ یہ آیت یہاں ختم نہیں ہوئی، بلکہ تتفکرون کا پھر ایک ٹکڑا دوسری آیت میں آیا ہے. عام طور پہ اس کا آیت کا نمبر ہے، واللہ عالم اس کی کیا وجہ ہے اس نہیں معلوم، لیکن تتفکرون فی الدنیا والآخرہ یہ اس طرح سے آ کے ملے گا، تتفکرون فی الدنیا والآخرہ. تو یہاں پر یہ اس کے بھی کئی تعویلات ہیں، کئی معنی اس کے لیتے ہیں. یبین الآیاتی، یعنی وہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آیات ہیں جو بیان کیے گئے ہیں اس میں آخرت واضح کر دی گئی ہے، اور دنیا میں صرف تتفکر فکر کرنا ہے آخرت کی، دنیا میں فکر کرنا ہے آخرت کی. آخرت کیا ہے؟ اس میں کوئی بات نئی ہونے والی نہیں ہے. What is going to happen, every minute detail has been described by Allah subhanahu wa ta'ala in the whole Quran. لیکن یہ ہے کہ کس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے وہ نہیں بتایا گیا. لیکن گنہگاروں کے ساتھ کیا ہوگا، جہنم کیا ہوگی اس کی کیا تفصیل ہے، جنت کیا ہوگی اس کی کیا تفصیل ہے، میزان کیا ہوگا اس کی کیا تفصیل ہے، پل صراط کیا ہوگا، حشر کا میدان کیا ہوگا، لوگ کیسے اٹھیں گے. ایوری minute detail for the مومنین who have read Quran, there will be nothing new in the آخرت for them انشاءاللہ. اس لیے کہ اس کا سارا علم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کتاب میں دے دیا. دنیا میں کل کیا ہونے والا ہے ہم کو نہیں معلوم، ایک سیکنڈ کے بعد کیا ہونے والا ہے نہیں معلوم، ایک گھنٹے کے بعد کیا ہونے والا ہے نو ون نوز. اب وہ اس کے فور کاسٹ ہوتی ہے، بارش ہونے والی ہے، دیٹس اونلی گیس، ہو بھی جاتی ہے 90%، بٹ ٹو اینی ون کسی کے ساتھ بھی ایک لمحے کے بعد میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے آئی ڈونٹ نو. لیکن آخرت دنیا میں جو ہم اعمال کر رہے ہیں آج کا مجھے معلوم ہے کہ کیا کیا. That way I have to make a تفکر، اس میں مجھے آج کے لیے غور کرنا ہے کہ what preparation did I make for the آخرہ. تو یہ دو چیزیں یہاں پر آ گئی. فی دنیا کے معنی یہ تفکر ہے، دنیا میں فکر کرنا ہے آخرت کی، اور وہ آخرت کیا چیز ہے یہ بغیر دیکھے اس کے اوپر ایمان لانا ہے. یہی ایمان ہے کہ آخرت ہوگی، اس کے ایک ایک ڈیٹیل. Is it there in the Quran? عائشہ، جی سر. جی سر. کوئی ڈیٹیل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں چھوڑی ہے؟ نہیں سر، ہر ایک کے تعلق سے جنت جہنم
اور پھر مشرقین کافر اور پھر جو ہے اسلام حشر کیا ہوگا، لوگ کیسے اٹھیں گے، زمین کا کیا حال ہو جائے گا اس وقت، سور پھونکے جانے کے بعد انسان کا کیا حال ہوگا، ہے نا، کیسے وہ اپنے کیٹیگریز میں تقسیم ہو جائیں گے، ہے نا، کچھ لوگ. لیکن کون، ہر آدمی کے بارے میں نہیں یہ بتا دیا گیا کہ اس کا کیا حل ہونا ہے. وہ تو اللہ کے رحم و کرم پہ یا اعمال پہ کوئی الزام نہیں کر سکتا. So this is the end of the ayat 219. اب اس کے بعد دیکھیے کم از کم ہم 2 آیتیں کریں گے انشاءاللہ، یہ ہو سکے تو اس سے. اب اس کے لیے پرانے بالکل وہی طریقے کے سوالات ہیں. ہم وہاں پر کیا اس کو کیے تھے کہ 215 میں کیا ہے، 216 17 میں کیا ہے، یہ پرسوں ہم کر چکے تھے. ٹھیک ہے، جہاد کے بارے میں سر. جی 215 میں کیا ہے، جلدی جلدی سب ریوائز کر لینا. اب میرا کام نہیں ہے کہ میں اس کو ہر وقت یہ ریوائز کرتا رہا. آپ کے پاس قرآن کے حاشیے میں بھی یہ پوائنٹس آپ لکھ لے سکتے ہیں. 215 از اباؤٹ کیا تھا سر، اس میں انفاق کے بارے میں تھا. ویری گڈ ویری گڈ. اور اس کے بعد بالکل صحیح ہے. چلو پھر اس کے بعد 200 پھر 216 سے لے کے 218 تک جہاد کے بارے میں تھا. شہر الحرام میں جو لڑائی ہے بہت اس کے بارے میں تھی. ویری گڈ. 219 219 میں شراب اور جوئے کے بارے میں جو گناہ گائیڈ لائن، ہے. اس سے گائیڈ لائن، جی گائیڈ لائن اس کے بارے میں جی کہ اس کے لیے انسانوں کو تیار کیا جا رہا ہے، مومنین کو تیار کیا جا رہا ہے. اور یہ ایک طرح کی سمجھے کہ پریپریشن ہے کہ یہ چیز جب وہ فائدہ مند نہیں ہے، اس کا نقصان زیادہ ہے، تو ان نیئر فیوچر اٹ از گوئنگ ٹو بی پروہیبیٹڈ. اس کے لیے یہ تقریباً 4-5 سال پہلے تیار کیا جا رہا ہے. آل آف اے سڈن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم نازل نہیں ہوتا کہ آج سے شراب بالکل، ہے نا. وہ ایمان پہ زیادہ جی قرآن زور دیا ہے. اس کے بعد اس 219 میں صرف تیار کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں کہ اس میں اس کے نقصانات کیا ہیں، اس کے فائدے کیا ہیں، کیا زیادہ ہے کیا کم ہے. everything, all the details we have finished in 219. Now 220 بالکل کلیئر ہے یہاں پر کہ یہ کس کا حکم ہے. about what؟ یہ اس میں یتیموں کے حق کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. بس صرف اور یتامہ ہے نا، اور دنیا اور آخرت کی. جی جی وہ تو یتامہ. پہلی آیت میں چلے گیا نا، وہ تفکر کرنا ہے نا. چلیے یہ دوسرا یہ جو جی حکم ہے یہ یتیموں کے بارے میں، اور یہ قرآن میں بہت جگہ آیا ہے. اس میں یتیموں کے جو حقوق ہیں، سب سے پہلے ان کے حقوق یا ان کو کیئر کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ Who are responsible for them؟ جو اہل مال ہیں سر، سب سے پہلے مسلمین میں اہل مال نہیں آتے، اہل مال نہیں آتے، بلکہ کنز اینڈ کت جی سر ویری کلوز ریلیٹیو ریسپانسبل ٹو ٹیک کیئر آف دا آرفنس. ان کے اوپر ذمہ داری آتی ہے پہلے. ان میں سے کوئی محتاج ہیں یا وہ ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے ہیں، تو پھر سماج کے اوپر ان کی ذمہ داری آتی ہے، دور کے رشتہ دار یا سماج. اب یہ یہاں پر کچھ احکام ہیں، لیکن سورہ الانعام میں اور دوسری صورتوں میں، سورہ نساء میں یتیموں کے احکام جو آئے ہیں، اور پھر ان کے مال کی اہمیت، پھر وہ اس کو اگر کچھ زیادہ اس میں سے کھا لیں گے تو اپنے پیٹوں کو آگ سے بھر رہے ہیں تمام چیزیں. تو دس از اے سمپل آیت اباؤٹ دا آرفنس، یتیم.
تو ان کے بارے میں کہ ان کا کیا ہے، تو یہ فقہی مسئلہ ہو جاتا ہے کہ اس کی ذمہ داری کس پہ ہے. سب سے پہلے انتہائی قریبی رشتہ دار، اس کے بعد ڈسٹینٹ ریلیٹیوز، اس کے بعد پوری سماج کے اوپر اس کی ذمہ داری آتی ہے. پوری اسلامک جو سوسائٹی بنتی ہے اس کے اوپر ان کی ذمہ داری آتی ہے کہ دے شوڈ ناٹ بی لیفٹ انکیئرڈ. ان کو بغیر توجہ دیے کہ ان کی اصلاح کی فکر کرے بغیر چھوڑا نہیں جا سکتا، بیکاز وہ چونکہ نابالغ ہوتے ہیں، فہم آنے تک ان کی دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے. اب اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بھی ہے کہ اس وقت تک 2 غزوات ہو چکے تھے یا ہو رہے تھے. ایک غزوہ بدر ہو چکا تھا، اور غزوہ احد میں تو بہت سارے 70 صحابہ کرام شہید ہو چکے تھے. اس وقت یتیموں کے مسائل تھے، یہ ساری چیزیں. لیکن وہ سب کے باوجود ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ، ہسٹوریکل تفسیر میں، تفسیر بالرائے میں لوگ یہی بتائیں گے کہ اس وقت یتیموں کے مسائل کھڑے ہوئے تھے، اس لیے لوگوں نے پوچھا، یہ صحابہ میں سے بھی ہو سکتے ہیں اور دوسرے بھی، کہ یتیموں کا کیا حکم ہے دین میں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ چیز بتائی. لیکن یہ قیامت تک ایسے مواقع آتے رہیں گے کہ فیملیز میں اگر کوئی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اگر وہ جتنے نابالغ بچے ہیں ان کی ذمہ داری کسی نہ کسی کو اٹھانی پڑتی ہے. اہل خیر کا نمبر بھی آتا ہے، لیکن the first responsibility is on the kins and kith. The very close relatives have to take the responsibility. تو یہ فقہی مسئلہ ہو گیا. اب اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ ایک لفظ اصلاحن ہے. Where has it come from? انصار. اصلاحن کہاں سے ہے؟ یہ صلاح سے صلاح ہو گیا خود صلاح. ہم نے یہ جو ہم فعل کے بارے میں پڑھ رہے ہیں ابھی پڑھے، یہ بیکار نہیں جائے گا جب تک آپ تھوڑا سا فعل کے بارے میں آپ کی جو معلومات ہیں اس کا ریوائز نہیں کرتے رہیں گے تو اس وقت تک قرآن کا سمجھنا جیسا ہم چاہتے ہیں ویسا بڑا مشکل ہے. ترجمہ پڑھ کے بھی سمجھ میں آ جاتا ہے اس کا سینٹرل تھیم کیا ہے. یہ صلاح ہے. اینڈ واٹ ٹائپ آف ورب از اٹ؟ یہ ثلاثی مجرد صحیح ہے. ویری گڈ. ابھی آپ کو معلوم ہو گیا اس کے معنی کیا ہے. صلاح صلاح کے معنی سنورا نہیں صلاح ہو گئی، جنگ میں صلاح ہو جاتی وہ ہے. صلاح کیا، وہ صلاح کرنا ہے، اختلافات ختم کرنا، دوستی کر لینا ہے. یہ صلاح کے معنی ہے نا. صلاح کے معنی وہ دوستی کر لیا، وہ اختلافات کو ختم کر لیا. جنگوں میں صلاح ہو جاتی ہے، خاندانوں میں جھگڑے صلاح ہو جاتی ہے، اور پھر زوجین میں اگر کوئی اختلافات ہو تو صلاح ہو جاتی ہے. تو صلاح اسی کے لیے آتا ہے سے. اب اس کے اندر یہ لفظ کیسے بنا؟ پھر یہ اسی سے ایک لیٹر کا اضافہ ہو رہا ہے اور وہ ہے اصلاح. یہ ہم نہیں کر رہے تھے، میں 219 میں بھی بتایا تھا کہ اصلاح اس کو مزید فی ہی کہیں گے. بیس لیٹرز تو یہی ہے صلاح. اصلاح جب یہ آ گیا تو اس کے معنوں میں یہ فرق ہوگا کہ ٹو پلان فار دا بیٹرنس، ان کی بھلائی کے لیے کوشش کرنا. اصلاح دیٹ مینس یہ صلاح وہ تو صلاح کر لیا، لیکن اصلاح بھلائی
کے لیے کوشش کرنا، اچھائی کے لیے کوشش کرنا. اصلاح لوگوں کی، مصلح ہوتا ہے اصلاح کرنے والا، دین کی میں لوگوں کو تربیت دینے والا، اصلاح کرنا ہے نا. اسلام اس میں حجام کو بھی کہتے ہیں، بس اردو میں بڑا مشہور لفظ ہے. اصلاح بنانا، بالوں کو صحیح کرنا، اصلاح. اب یہ فعل ہے یا اسم ہے یا مصدر ہے، یہ کیا ہے؟ اصلاح. سر کنٹینیو، فعل ہے یا مصدر ہے؟ پورا اصلاح آپ کر لو. اصلاح جو ہے ابھی یہ فعل ہی رہے گا، مزید فی ہی بولے تو فعل ہی رہے گا. نہیں دیکھیں نا یہ کیسا رہے گا. تھوڑا سا تم بھی کافی اچھا پڑھتے ہو، لیکن اصلاح جو ہے دیٹ از دا پیٹرن آف دا فعل. لیکن یہاں پر جب یہ تنوین آ گئی تو اب اس کو آپ فعل کیسے بولیں گے؟ نہیں، اصلاح کی بات کر رہا ہوں میں نہیں، ابھی. یہاں پر جو شکل آئی ہے اس کو کہہ رہا ہوں. اصلاح تک تو فعل وہ تو کیا ہے، اسم ہو گیا. ہاں یہ کیا ہو گیا؟ اب یہ اصلاح کیا ہو گیا؟ وہ اسم ہو گیا، اصلاح. اسلام ہو گیا، لیکن کس قسم کا اسم ہو گیا؟ مصدر ہو گیا. یہ جی مصدر ہے. اصلاح سے اصلاح، یعنی ٹو ڈو فار دا بیٹرمنٹ، لوگوں کی اچھائی کے لیے کام کرنا، ان کو ٹھیک کرنے کے لیے کام کرنا ہے نا. یہ اصلاح کے کام بہت سے ہوتے ہیں. مصلحین بھی دنیا میں، تاریخ میں بہت ہیں، دین میں بھی ہیں، دوسرے مذاہب میں بھی ہیں جو اصلاح کے کام کیے، اور لوگوں کے اندر جو غلط عقیدے تھے، غلط رسوم اور رواج تھے، ان کو مٹانے کی کوشش کی. بہت سے ایسے نام آپ کے ذہن میں آ سکتے ہیں. مصلحون کون تھے؟ اصلاح کرنے والے، سماج کو پاک صاف کرنے والے. اسی سے اصلاح ایک مصدر بنا اس کا، ہے نا، ایک مصدر بن گیا. اس کے بعد یہ سارے الفاظ خیر وغیرہ ہے، لہم ہے، یہ سب معلوم ہے. اس کے بعد کا ایک لفظ ہے where has it come from؟ افسر، what is this word؟ where has it come from؟ تقالتهم. یہ جیسا خالتا. ویری گڈ، ویری گڈ. اب آپ کو گرامر سے الرجی ہے، مگر جب تک یہ نہیں معلوم ہوگا کہ یہ خلطا تو خلطا ہے نا. خلطا کے معنی کیا ہے؟ واٹ از خلط؟ خالتا مطلب وہ ملایا. یس، وہ مل گیا ہے نا، کسی گروپ میں مل گیا، یا پھر اسی سے آپ کبھی نہیں سنے ہو کہ اب یہاں پر لڑکے لڑکیاں مل کے ایک ساتھ اسکول میں پڑھتے ہیں تو اس کو کون سی تعلیم؟ مخلوط، مخلوط تعلیم کہتے ہیں. مخلوطی. مخلوط، خالی مخلوط میں نے جینٹس اینڈ میل اینڈ فیمیل اسٹڈی ٹوگیدر، کو ایجوکیشن. کو ایجوکیشن جسے کہتے ہیں. تو اب یہ خلطہ ایک لفظ ہو گیا ہے نا. اس کے اندر جب یہ تے آ گیا تو ہاؤ کین یو، اور اس کے بعد واو الف آ گیا خلطہ میں، تو وچ گردان از دیٹ؟ اب رٹنے کی ضرورت نہیں ہے گردان تو آپ. اچھا پھر اس کا یہ کون سی کیٹیگری کا ورڈ ہوا خلطہ؟ سارے لوگ سمجھ بھی رہے ہیں یا نہیں؟ میں ہی بک بک کرے چلا جا رہا ہوں. خالتا جیسے یہ وہی ثلاثی مجرد صحیح. ثلاثی مجرد صحیح. اب آپ کو یہ بغیر معلوم ہے کہ آپ اس میں کچھ بھی نہیں کر سکتے خلطہ. اب اس کے بعد یہاں پر ایک تا آ گیا، پھر یہ واو ہو گیا. سو واٹ اس میں کہ یہ کیا معلوم ہو رہا ہے؟ اس میں کس یہ تا سے جیسا امیڈیٹ سامنے کوئی مخاطب ہے، ہاں. اور واو آنے سے پلورل ہو گیا، تم سب. ویری گڈ، دیٹس گڈ. دیٹ از واٹ. اس کو کوئی بھی کانجوگیشن رٹنے کی ضرورت نہیں ہے. شروع میں پریکٹس کے لیے اس کو پورا 14 کانجوگیشن، لیکن جب بھی یہ آئے گا تو یہ سارے لوگ ڈاکٹر عباسی، فرح، ڈاکٹر قاضی، سب کے سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ وی ہیو ٹو انالائز اٹ. اس میں پرسن کیا ہے، اس کے پھر مخاطب ہے، غائب ہے، متکلم ہے، وہ یہاں سے معلوم ہوگا.
اور یہ پھر اینڈنگ جو ہے ان کی تعداد معلوم ہوگی، وہ ڈویل ہے، سنگولر ہے، ڈویل ہے، پلورل ہے، تو قاتلو یو آل ہے نا، تو قاتلو تم سب. تم سب. اور پھر یہ ایک ان لفظ ہے، یہ ان کیا ہے؟ یہ حرف ہے. حرف ہے. کیسا حرف ہے؟ شرطیہ ہے، اس کو شرطیہ بولیں گے. ایک شرط رکھی جا رہی ہے، ان تخالطوہم، اور اگر تم ان کو اپنے میں ملا لو، اپنے میں ملا لو. اور اس کا جی. جواب، شرط کا جواب ہے فَإِخْوَانُكُمْ. اخوان، اخوان جیسے برادر، بھائی. بھائی بولے تو ایک بھائی کو بھی اخوان بولیں گے. اخن، ایک بھائی اخن. اخی میرا بھائی. اخوان پلورل. ہاں، ایک بھائی کو اخن کہیں گے. اسی طرح سے اس کی جمع ہوگی اخوان. یہ بھی ہم ساری چیزیں کر کے آتے ہیں، لیکن وہ بھولنے کے لیے نہیں کر رہے تھے، بلکہ جب بھی ایسا لفظ آئے تو اس کی جمع کیسے بنے گی، اس کا واحد کیسے بنے گا. واحد ہے لیکن اس کا ڈویل کیسے بنے گا، اس کی جمع کیسے بنے گی. اقوانان، اس کا وہ بتا سکتے ہیں آپ ڈویل کیا ہے اور پلورل کیا ہے؟ اخوانان ابھی آپ بول دیے تو. ہاں بولیے. اس کے بعد اس کی جمع اخوان، نون. اخوانو. اخوانون ہے نا. اب یہ اس کے جمع ہو گئی کہ بھائی کم تمہارے. اور یہ جو ایک تم سب کے. مل کے ایک مرکب بن رہا ہے اخوانکم. یہ مرکب کا نام بھی آپ کو معلوم ہے، اگرچہ کہ آپ کو گرامر میں کافی الرجی ہے، لیکن اس کا نام ضرور معلوم ہوگا. کیا مرکب بنا ہے؟ اخوانکم. یہ پورا ایک فریز بن گیا پورا. فعل بن گیا. واہ واہ واہ. ایک مرکب بن گیا بولا میں. یا پھر مرکب بن گیا. کیا مرکب ہے وہ؟ جی. مرکب کیا ہے ڈاکٹر خاضی؟ کیا مرکب بن گیا یہ ڈاکٹر خاضی؟ اخوانکم. یہ تو بہت یہ فے تو آپ کے نوکے زبان ہے، یہ پورا بول سکتے ہیں آپ. کنفیوز مت ہوئیے، آپ کے زبان کے نوک پہ ہے یہ مرکب کا نام. دو اسم کم اور اخوان مل رہے ہیں تو اس کے تمہارے بھائی بن گیا. تو کیا بن گیا مرکب؟ مضاف مضافی. تیری اور کیا ہے پھر؟ بالکل یہ دو اسم بنے اخوان، تمہارے بھائی. تم الگ نہیں ہے، بھائی الگ نہیں ہے. تمہارے بھائی کے لیے ایک لفظ ایک مرکب میں ہم کر رہے ہیں. اگر تم ان کو ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اخوانوں کو ہے نا. تو ایک مرکب بن گیا، یہ مضاف مضاف الیہ ہو گیا. اور اس کا جو کامنٹری ہے وہ یہ آخری پارٹ ہے، یہاں سے شروع ہو رہی ہے اور اس کے بعد یہاں سے شروع ہو رہی ہے اور یہاں تک پورا اس کے اوپر کامنٹری ہے. اب دیکھیں کیسے پوری آیت سمجھ میں آ رہی ہے. دس پارٹ ول گو ٹو 219. اس کے بعد یہاں سے وہی سوالات کا سلسلہ تھا اس وقت کے لحاظ سے، لیکن آج بھی ان کا کیا ہوا سوال سامنے آئے گا. ہم دونوں تفاسیر دیکھ رہے ہیں. اس وقت کی کیا ضرورت تھی؟ یتیموں کی تعداد ایک دم بڑھ گئی تھی. غزوہ احد کے بعد سے کئی صحابہ شہید ہو گئے تھے، ان کے مسائل سامنے آ گئے تھے. تو اس لحاظ سے تفسیر رائے کے ساتھ یہی ہوگی کہ اس وقت ان کے لیے کیا کرنا چاہیے. لیکن یہ سچویشن کہیں بھی کسی بھی وقت کسی زمانے میں بھی ہو سکتی ہے کہ اگر کوئی لڑکا یا لڑکی
اپنے والد کو کھو دے بچپن میں ہی, تو there should be someone who should take the responsibility of that orphan, and he should be from the kin and kids, from the nearest relatives. اب وہ نہیں کر سکتے تو then the distant relatives should help them. Even if they cannot fulfill, then the society, مسلم سماج اس کو لینا پڑے گا. ایک یہ صورت ہے. لیکن اگر وہ یتیم کے پاس بہت سا مال اس کا باپ چھوڑ کے گیا ہے, تو then someone should be there to take care of that wealth and keep it safely till his or her adultship. انہیں اڈلٹ سمجھدار ہونے تک اس کی نگرانی کرنا, اور اس کے بعد اس کا مال اس کو لوٹا دینا, اور اس کی صحیح پرورش کرنا, اس کی اصلاح کرنا, یہ اس کا فرض ہے. Is it clear? Is it clear? چلو پھر یہاں سے کیسے کیا مطلب نکلے ڈاکٹر عباسی, آپ مطلب تو بتا سکتے ہیں. آپ آر یو ڈرائیونگ اور ہیو ریچڈ ہوم؟ ڈاکٹر عباسی آپ ڈرائیو کر رہے ہیں یا گھر پہنچ گئے؟ جی میں گھر پہنچ چکا ہوں. اچھا, اب اس کا صرف اب یہ سارے ہم الفاظ کی اسٹڈی کر لیا اخوانوں کو, جسٹ وی وانٹ ٹو ہیو اے ٹرانسلیشن ہاؤ ٹو انڈرسٹینڈ دس. یہاں سے وہ پھر دنیا آخرات تو 219 میں چلے گئی کہ ہم کو فکر دنیا میں کرنا ہے آخرت کی. یہاں سے بالکل آسان ہے, آپ بولتا آسانی سے کر سکتے ہیں. وہ سوال وہ پوچھتے ہیں یتیموں کے ساتھ. نہیں, یہ ان جب بھی آئے گا ساتھ نہیں آئے گا. جس کے معنی ہے بارے میں, اباؤٹ کے معنی. ان جب بھی آئے گا یہ اباؤٹ کے بارے میں, اباؤٹ کے بارے میں. بولیے, وہ پوچھتے ہیں کس سے؟ یتیموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے. کس سے پوچھتے ہیں؟ کس سے پوچھتے ہیں؟ وہ کہاں ہیں؟ کس سے بھی ایک ہے. with whom are they asking? کہاں ہے وہ؟ کس سے کا جواب کہاں ملے گا؟ یسألونکا. حضور سے پیغمبر سے پوچھ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس میں فعل ہو گیا, فاعل ہو گیا, یا فاعل ہو گیا, کا اس کا مفعول ہو گیا, اور یہ کا کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے, آپ سے پوچھتے ہیں. کا کیا پوچھتے ہیں؟ یتیموں کے ساتھ. نہیں کیا ساتھ نہیں بھی. ان کے معنی اباؤٹ کے ہیں. واٹ ٹو ڈو اباؤٹ دا orphans, what are the orders of Allah subhanahu wa ta'ala with dealing with the orphans, ہے نا. یہ انل یتاما کس کے بارے میں پوچھتے ہیں؟ ان کے معنی ابھی بتایا نا. ان کے معنی بارے میں, اباؤٹ میں, یا اباؤٹ کس کے بارے میں؟ خمر و میسر. ارے خمر میسر تو بہت دن ہو گئے, چلے گیا 219 میں. یتاما ہے وہ تو 19 یتاما. یتیموں کے بارے میں. خمر میسر تو ختم ہو گیا کل ہی, وہ پچھلی کلاس میں 219 میں ختم ہو گیا. یتیموں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. this part is the answer to the question. کوشچن یہ کر رہے ہیں, تو اب یہ آنسر ہے. کل کہو. کل what is this place? اس کا مقام کیا ہے ورب کے لحاظ سے؟ کس قسم کا ورب ہے یہ؟ امر. امر ہے. امر ہے. اور کیا؟ تھوڑا سا آپ غور کریے, آپ کو ساری چیزیں کھل کے آ جائے گی. پھر یہ حکم دینے والے کون ہیں؟
سوال تو آپ سے اللہ پوچھتے ہیں. ہاں کون ہے وہ؟ آپ صحیح بول رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس سے کہہ رہے ہیں؟ کس سے فرما رہے ہیں؟ حضور حضور صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت تو اب یہاں پر دونوں بھی ہو گیا، سبجیکٹ بھی ہو گیا اور پھر فعل بھی ہو گیا یو سے. لیکن یو ہم نہیں کہتے امر میں، قل قل. ٹھیک ہے. اب یہ قل کے بارے میں تو آپ اکثر وہ فرائیڈے کی کلاس میں غائب رہتے ہیں، تو یہ قل کس قسم کا ورب ہوگا ڈاکٹر قاضی بتا سکتے ہیں. قل کس قسم کا ورب ہوگا یہ ابھی ہم نہیں کریں، یہ جمعے کو کرنے والے ہیں. یہ قالا اس کا روٹ ورڈ ہے، وہ کہا. یہ خالہ کہاں سے بنا؟ دس فرائیڈے وی ول اسٹڈی دس ورڈز. یہ تو یہ محموز ہو گیا پھر، اور یہ محموز والا نہیں ہے، یہ نہیں ہے. یہ محموز میں حمزہ ہوگا، یہ الف تو یہ کاف اعلیٰ. کاف الف لام، ہاں کاف الف لام نہیں ہے، حمزہ نہیں، صرف کاف لام ہے، قاف. حمزہ نہیں ہے. چلیے یہ ہم جو ہے اس کو پھر فرائیڈے سیکھیں گے اس کا کیا، وہ کس قسم کا ورب ہے، اس میں کیا تبدیلیاں ہوتی ہیں. تو اب یہ قل اس کا امر ہے، قل اس کا امر ہے. آپ کہہ دیجئے واٹ از دس پارٹ. اس کا جواب کیا کہنے کے لیے فرمایا جا رہا ہے؟ اصلاح بھلائی. بھلائی ہے نا. اب یہ مصدر ہو گیا. لہم، اب ہم ہمیشہ اس کو کیا کہتے ہیں، ایک لا کیا ہے، حرف ہے، جار ہے، اور یہ کہ اس کے ساتھ ضمیر ہے. ان کے ان کے لیے، لہم ان کے لیے، ان کے لیے بھلائی کے پلان کرنا، ان کی بہتری کی کوشش کرنا. بولیے. اصلاح لہم. اصلاح لہم خیر. ہاں اب یہ دیکھیں بھلائی کتنے معنوں میں آتا ہے. جب تک ہم کو وہ ڈکشنری کے معنی نہیں معلوم ہوں گے، ترجمے سے بھی معلوم ہو جاتے ہیں. ایک خیر تو وہ انفاق کے بارے میں آیا تھا، کیا خرچ کریں گے، تو وہ جو ہے سرپلس کے معنوں میں آیا تھا. اور وہی عفو کے بارے میں بھی وہی بات آئی تھی. دوبارہ جب سوال ہوا تو جو بھی تمہارے پاس زائد ہے اس میں سے خرچ کرو، وہ آیا تھا. لیکن یہاں پر یہ خیر اب یہ سرپلس کے معنوں میں نہیں ہے. خیر و شر الگ چیز ہوتی ہے، خیر اور شر الگ چیز ہوتی ہے. خیر جو ہے وہ بھلائی ہے، بھلائی تیار کرو. بھلائی کا راستہ اختیار کرو. ان کے لیے جو بھی سوچو وہ بہتر سوچو. ان کے مال کی حفاظت کرو، ان کی پرورش کا انتظام کرو، ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرو، ہے نا. ان کو بہتر سے بہتر سماج میں بنانے کے لیے. اب یہ کون ہے وہ؟ یہ کس سے خطاب ہے؟ کس کو کہا جا رہا ہے؟ جو رشتہ داروں کے لیے جو آپ کہہ رہے ہیں، جو بھی جس کی ذمہ داری ہے. تو قاتلوہم، یہ تم ہے، تم مانے اے مومنو. اب مومنوں میں فقہ میں تو سب سے پہلے بالکل قریبی رشتہ داروں کی ذمہ داری، اس کا کفالت کا ذمہ داری قبول کرنا، اس کے مال کی حفاظت کی ذمہ داری قبول کرنا، ان کی تربیت کی ذمہ داری قبول کرنا، یہ ساری چیزیں. اور پھر اس کے بعد اگر تم ان کو اپنے ساتھ ملا لو، ہے نا. ہم ان کو، ہم کس کے لیے آیا؟ یتیموں کے لیے. یتیموں کے لیے. بس اب آپ آ رہے ہیں، پک اپ کر رہے ہیں، ماشاءاللہ، ہے نا. اور تم جو ہے سو یہ پوری سماج، یہ سوسائٹی جس کے اندر فقہی مسئلہ یہی ہوگا کہ کوئی باہر کے آدمی آنے سے پہلے خاندان کا جو قریبی عزیز ہے وہ اس ذمہ داری کو قبول کرے. وہ اگر نہیں ملتا ہے تو اس سے ڈسٹنٹ ریلیٹیو، وہ بھی نہیں ملتا ہے تو پھر سماج کا کوئی معتبر شخص اس کی ذمہ داری قبول کرے. ان کو اپنے میں ملا لو، اس لیے کہ دے اور اخوانکم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، وہ تمہارے اخوان ہیں. اخوانکم تمہارے بھائی.
اب اس میں دیکھیے کہ اس وقت کے لحاظ سے جو تفسیر بالرائے ہوتی ہے، کلاسیکل تفسیر جو ہوتی ہے، تو اس وقت میں جو مفسرین اس کی تفسیر کریں گے وہ یہ ہے کہ جب یتیموں کے رحم بارے میں کافی ڈراوے کی آیتیں آئی کہ ان کے مال میں سے اگر کھاؤ گے تو اپنے پیٹوں کو دوزخ کی آگ سے بھرو گے، تو بعض صحابہ جو یتیموں کو کیئر کر رہے تھے اتنی احتیاط برتتے تھے کہ ان کا پیسے کا کھانا ان کے لیے تیار کرتے اور اس میں سے اپنے ساتھ اپنے کھانے میں اس کو نہیں ملاتے، ان کے لیے الگ انتظام کرتے اور بالکل ان کے پیسے کی حفاظت کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس وقت برائے کے لحاظ سے یہ ہے کہ تم اب ان کو اپنے کھانے میں شریک کر لو، اس میں سے کھلاؤ، اس میں سے پہناؤ، اس میں سے ان کے تعلیمی اخراجات پورے کرو۔ یہ جو ہے یہ اس وقت کے لیے، لیکن یہ ہر زمانے کے لیے ہو سکتا ہے کہ ان کو اپنے اولاد کے ساتھ ملا لو، ان کی اولاد کی ضرورتیں جیسی پوری کرتے ہیں ان کی کرو، اگر خود کر سکتے ہیں تو بہتر ہے، نہیں تو ان کے والدین، ان کا والد جو بھی ان کے لیے چھوڑ کے گیا ہے اس میں سے بالکل جائز طریقے سے اس میں سے خرچ کرو۔ یہ بڑے فقہی مسائل یہاں پر نکلتے ہیں کہ کتنا خرچ کرنا، اگر کوئی خود نادار ہے تو اس کا اس کے پیسوں میں سے اپنے لیے کتنا لے سکتا ہے، اور پھر ان کی تربیت کا جو اجر لینا چاہتا ہے تو وہ کتنا لے سکتا ہے، ضرورت سے زیادہ اس کو خرچ نہیں کر سکتا۔ وہ سارے فقہی مسائل یہاں پر پیدا ہو، دیٹ از اے فقہی تھی۔ ہم تو صرف یہی دیکھ رہے ہیں کہ اگر تم اپنی اولاد کے ساتھ ان کو ملا لو تو وہ کیا ہے، وہ ان شرط کے ساتھ بھائی ہے۔ تو یہ تمہارے بھائی ہیں۔ از اٹ کلیئر اپ ٹو دس پوائنٹ؟ پوری آیت کلیئر ہوئی، اور یہ پورے کا پورا جو ہے 220 یتامہ یا آرفنس کے بعد ان کا لائف سٹائل کمپیریبل ہونا چاہیے آپ کے اپنے لائف سٹائل سے۔ بالکل ہونا چاہیے، اس میں کوئی ڈفرینس نہیں ہونا چاہیے، لیکن عام طور پہ اللہ محفوظ رکھے ایسا دیکھا جاتا ہے کہ there will be a lot of difference in taking care of the orphans and their own children. We have seen in the life. اپنی زندگیوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ کئی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ جو مسلح ہوتا ہے، جو ان کی ذمہ داری لیتا ہے، ان کو اپنی اولاد کی طرح بہت کم دیکھتا ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا بہت سے دنیا میں ایسے واقعات ہیں، وہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ، تو کلیئر انسٹرکشن آ گئے کہ دے شوڈ ناٹ فیل انفیریئرٹی کمپلیکس ڈیولپ، ان کی اصلاح کرنا ہے۔ اور پھر ذہن میں کیا یاد رکھنا ہے اس کے بعد؟ افسر کیا کرنا ہے؟ واللہ یعلم المفسد من المصلح۔ بہت اچھا، آپ کو ریڈنگ بھی کافی اچھی ہو رہی ہے ماشاءاللہ، رمضان کی پوری تیاری دکھ رہی ہے۔ چلیے، دس از دا کامنٹری۔ اب یہ اللہ سے شروع ہو رہا ہے جملہ، تو یہ جملہ کس قسم کا جملہ ہوگا؟ جملے کی قسم آپ بتا سکتے ہیں؟ بتا سکتے ہیں؟ اسمیہ، ویری گڈ، جی اسمیہ، بالکل سیکھ ہی لیا۔ جملہ اسمیہ ہیں، اور جملہ اسمیہ کے کمپوننٹس کیا ہوتے ہیں؟ جی مبتدا اور خبر۔ مبتدا کیا ہے اس میں؟ اللہ، اللہ ہے۔ اب اللہ کے بارے میں یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ کچھ ذاتی منفیات کے لیے یا لوگ جو ہے بہت اچھا کام کریں، یتیم کی پرورش کریں، کچھ نہیں، بلکہ اللہ کو یاد رکھو، جو کچھ کر رہے ہو للہ ہو، اور یہ یاد رکھو اللہ اس کی خبر کیا ہے؟ اس کی خبر یعلم یعلم من المصلح۔ المفسد من المصلح، یہ اس کی خبر ہے اللہ سبحانہ و تعالی۔ اب یہ جو خبر ہے یہ کون سا جملہ ہے؟ یعلم، جی وہ فعلیہ جملہ، یہ فعلیہ جملہ ہے۔ فعلیہ یعلم کا فاعل کون ہے؟ یا کون ہے؟ اللہ، اللہ ہے۔ یعلم کے معنی اللہ کے معنی کیا ہوں گے؟ یعلم یعلم، کیا معنی ہوں گے؟ اللہ جانتا، ہاں، وہ اللہ جانتا خبر ہے، رکھتا ہے، اللہ جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے۔
یعلم کے معنی وہ جانتا جانتا ہے، اور لازمی ہے وہ مبتدا کی خبر ہے، تو وہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ کیا جانتا اللہ ہے؟ He knows both of them. Who is a مفسد، مفسد جو صحیح برائی کرنے کرنے والا والا ہے، اور فساد کرنے والا، مفسدہ برائی کرنے والا، من المصلحی مصلح اور کیا بولے آپ؟ مفسد بلائی کیا بولے؟ برائی ہاں، برائی جو فساد کرتا ہے یا ان کو تکلیف پہنچانے کی جو کوشش کرتا ہے، تو اللہ کے علم میں تو یہ ہے کہ ہی نوز ہو از اے مفسد اینڈ ہو از اے مصلح۔ اللہ نوز، اللہ کو سب معلوم ہے۔ ہم دنیا میں لاکھ دکھاوا کر لیں، لیکن اگر کسی یتیم کی ذمہ داری لیں تو یہ ذہن میں ضرور ہونا چاہیے کہ اللہ ہماری نیتوں کو جانتا ہے کہ ہم کوئی اس کے ساتھ برائی کر رہے ہیں یا اس کی واقع میں دل سے اصلاح کرتے ہیں۔ تو یہاں تک ایک چھوٹا سا سوال تھا کہ آپ سے سوال کرتے ہیں یتیم کے بارے میں۔ یہاں پر انسٹرکشن دیے گئے، دس از ناٹ دا اینڈ، یہ ٹوٹل نہیں ہے۔ قرآن میں بہت سی آیتیں آئیں گی جس میں یتیموں کے بارے میں انسٹرکشن ہے۔ وہیں پر بھی اینڈ نہیں ہوتا، بلکہ وہ فقہی مسئلہ بن جاتا ہے کہ کس طرح سے ان کا مال کب تک اس کی نگرانی کرنا، اور پھر واپس دینا ان کو تو کیسے دینا، یہ سارے قانون بہت سے ابھی سورہ بقرہ میں بھی آئیں گے اور دوسرے صورتوں میں بھی آئیں گے۔ واپس دینے کا کیا طریقہ ہے، کب دینا چاہیے، ان کی عمر کیا ہونی چاہیے، ان کے شعور کی جانچ کیسے کر لینا چاہیے، سارے فقہی مسائل۔ اسی لیے فقہ وجود میں آئی کہ صرف تفسیر پڑھ لینے سے پوری باتیں سمجھ میں نہیں آتی، بلکہ وہ سارے کنڈیشنز بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ان کی زندگی کی ذمہ داری پوری زندگی کی نہیں ہے، ان کے شعور آنے تک، ان کی بلوغت تک۔ اب اتنے پیریڈ میں جو کچھ بھی کیا، یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ واللہ یعلم المفسد من المصلح۔ اس کے بعد ایک جملہ ہے، وہ افسار کمان یو، وہ ولو شاء اللہ، اعوذ باللہ، ولو شاء اللہ لأعنتکم ان اللہ عزیز حکیم۔ یہ اور ہم چھوڑ دیے تھے، یہ کیا ہے؟ جی، کیا لفظ ہے؟ اعنتکم، اس کا روٹ کیا ہوگا؟ اس کا انتا، ویری گڈ، ویسے پہلے پڑھا کام آ رہا، دیکھو تا، واٹ ٹائپ آف ورب از اٹ؟ یہ بھی پورا وہ ہے، اس کے اندر ثلاثی مجرد صحیح۔ اور اس کے معنی کیا نکلیں گے؟ انتا، وہ یہ کچھ لکھا میں پڑھا جا رہا ہے، مشکل، ہاں وہ مشکل میں پڑ گیا، لیکن اس میں پھر اس کا اضافہ ہو رہا ہے آنتا، یہ آنتا روٹ مرڈ میں سے ہے، یہ پریفکس وہ نہیں ہے، سفکس نہیں ہے کہ آنتکم، آنتکم، کہ اللہ تم کو مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتا، مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ بس جتنا کام کر رہے ہیں اسی کے پیسے میں سے کرو، جتنا اصلاح کر سکتے ہو کرو، اور اس میں اور اپنی اولاد میں ڈفرینس مت کرو، اس کے صحیح معنوں میں اصلاح کی کوشش کرو، صحیح تعلیم، تربیت، پرورش، ضرورتوں کو پورا کرنا، خود کر سکتے ہیں تو کرو، نہیں تو اس کے پیسوں میں سے کرو، اگر خود نادار ہو تو اس کے پیسوں میں سے محنتانے کے طور پہ بھی کچھ لے سکتے ہو، مگر اتنا لو کہ اس میں اسراف نہ ہو، ضرورت سے زیادہ نہ ہو، تو تھوڑا سا اپنے محنتانے کے طور پہ بھی۔ آل دیز آر دا
فقہی پرابلمس، اس کو فقہ کہتے ہیں، جو یتیموں کے مال کے بارے میں، پرورش کے بارے میں فقیوں نے مرتب کی ہے، اور بیسڈ آن دس آیا اینڈ ادر آیات ان قرآن، وہ سب کو جمع کر کے فقہ مرتب کرتے ہیں۔ تو اللہ کسی طرح سے کسی کو مصیبت میں ڈالنا، نادار کو بھی یہ نہیں ہے کہ وہ خود اپنی اور اپنی اولاد کی ذمہ داری نہیں سنبھال سکتا، تو ایک یتیم کی ذمہ داری کسی اور سے بھی وہ چاہے تو مدد لے سکتا ہے۔ یتیم کے لیے جو مدد آئی وہ خود نکالینا ہے نا، وہ یتیم خانے کے لوگ ہوتے ہیں پہلے، خود اس میں سے اللہ معاف کرے ہے جو بھی ہوتا ہے، اللہ عالم۔ کیا ہے بھی، اور کوئی لوگ بہت سے بات کر رہے ہیں بیچ میں؟ چلیے، یہ ٹکڑا کون ہے؟ دانش، آر یو ڈرائیونگ؟ ہے دانش یا نہیں ہے؟ آج مجھے تو نہیں دکھ رہا ہے۔ آج نہیں ہے، دانش بھائی ان کی بیگم دونوں نہیں ہے۔ اچھا چلو، سید تزین، آر یو دیر؟ یہ کیا ہے؟ یہ ٹکڑا کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان اللہ عزیز حکیم۔ نہیں، یہاں سے شروع ہو رہا ہے، لو شاء اللہ، ابھی تو لو شاء اللہ، لو کیا ہے؟ لو وا تو حرف ہے، ہاں لو لا کے جیسا ہے کیا؟ نہیں، یہ بھی شرط ہے، اگر کے معنی میں، اگر لو کے معنی شرطیہ ہے، جیسے ان شرطیہ ہے ویسے ہی اگر ہے نا، شاء اللہ، اللہ تعالیٰ چاہا تو یہ شاء اور اللہ میں کیا رشتہ ہے؟ یہ جو ہے سو مضاف مضافل ہے۔ نہیں، کیسا ہوتا ہے؟ اسے ایک دم آؤٹ ہو جانے والی باتیں نہیں، اچھی بات کرنا۔ مطلب چاہا تو مضاف مضافل نہیں ہوتا، اس میں ہمیشہ مضافل زیر لیتا ہے، اللہ ہی نہیں ہے، اور پھر کتاب اللہ ہی بولے تو مضاف مضافل ہوا، رسول اللہ ہی بولے تو مضاف مضافل ہوا، ہے نا، اخوانکم بولے تو مضاف مضافل ہوا۔ یہ شاہ کے ساتھ اللہ ہے، اس کے اوپر پیش ہے، تو جو رشتہ قائم ہوگا یہ فعل ہے، اور اللہ اس کا فاعل ہوا۔ ختم ہو گئی بات۔ ایسا ذرا سا سوچ کے غور کر کے، اور کوئی نئی بات نہیں ہے، ہر کوئی کر سکتا ہے، صرف تھوڑا سا ذہن کو استعمال کرنا ہے، اور اگر وہ کریں گے تو سبھی کر سکتے ہیں۔ میں کوئی چیز گھول کے نہیں پلا سکتا، صرف آئی کین گائیڈ یو، اینڈ دیٹ از دا اونلی تھنگ آئی کین ڈو۔ لیکن جتنا تدبر کرنا ہے، غور کرنا ہے، جتنی چیزیں سیکھے ہیں، مضاف مضافلہ کے کنڈیشنز کیا ہوتے ہیں، اس میں مضافلہ کی کیا کنڈیشن ہوتی ہے، اس کے اعراب کیا ہوتے ہیں، سب معلوم ہونا چاہیے۔ شاء اللہ، یا پھر یہ اعراب کی وجہ سے شاء اللہ یہ فعل اور فاعل ہو گیا، اگر اللہ چاہے، اللہ شرطیہ ہے۔ وہ تم کو مشکل میں بھی ڈال سکتا تھا، یہ مشکل میں کیا ڈالنا ہے؟ اپنی فکر چھوڑو، اپنی اولاد کی فکر چھوڑو، یتیم کے اوپر زیادہ خرچ کرو، کچھ بھی اور احکام دے سکتے ہیں، لیکن اللہ نے ایسے کوئی احکام نہیں دیے، بلکہ نادار کو بھی اجازت دی کہ یتیم کے مال میں سے بھی کھا سکتے ہیں۔ یتیم کا کوئی مال نہیں ہے تو کسی سے چندہ لے رہا ہے یتیم کی پرورش کے لیے، کسی سے ہیلپ لے رہا ہے، نادار ہے تو اس میں سے خود بھی تھوڑا بہت کھا سکتا ہے، لیکن جو یتیم کے لیے مدد حاصل کر رہا ہے وہ پورا یتیم کے اوپر ہی صرف کی جائے۔ ایسی تمام چیزیں، وہ ساری چیزوں کا یہاں پر ذکر آ گیا کہ اللہ اگر چاہتا تو تم کو مشکل میں بھی ڈال، قوم جو ہے یہ سارے وہ لوگ ہیں جن پہ یہ ذمہ داری آتی ہے، اگر اللہ چاہتے تو تم کو مشکل میں بھی ڈال سکتے تھے کہ کچھ بھی کرو اور یتیم کی پرورش۔ ایسا نہیں، فقہ میں سارے مسائل آ جائیں گے، خود کر سکتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، ضرور کرنا چاہیے۔ اس کے باپ کے چھوڑے ہوئے پیسے سے کر رہے ہیں تو اس کی پوری احتیاط کرنی چاہیے، اس کو واپس لوٹانے کی پوری نیت ہونی چاہیے، کب لوٹانا ہے اس کے بھی فقہی مسائل ہیں۔
ہے نا, یا پھر خود بھی نہیں کر سکتا, اس کے باپ کی چھوڑی ہوئی بھی کوئی چیز نہیں ہے, تو پھر ایسی صورت میں دوسرے رشتہ داروں سے یا سماج کے ویل ٹو ڈو لوگوں سے بھی مدد حاصل کر سکتا ہے. وہ مدد یتیم کے نام پہ لے کے خود اپنے پہ اپنی اولاد پہ خرچ نہیں کر سکتا. بہت نادار ہے تو جیسا جان جانے کے خطرے سے بچنے کے لیے حرام چیز کا بھی ایک لقمہ کھا لے سکتا ہے, ویسے اس میں سے بھی اتنا لے سکتا ہے. تو ساری چیزیں اس کے اندر کئی ہزاروں سینکڑوں فقہی مسائل یتیموں کے آگے, وہ فقہ پڑھنے سے سمجھ میں آئیں گے. لیکن اس کا کنکلوژن یہی ہے کہ لو شاء اللہ, اگر اللہ چاہتے تو کیا کرتے تھے, لَأَعَانَتَكُمْ, تم کو مشکل میں ڈالتے تھے. تم کو مشکل میں ڈال دیتے تھے, لیکن اللہ کسی کو مشکل میں نہیں ڈالتے. اتنا ہی کرو جتنا تم کر سکتے ہو. پھر اس کے بعد یہ اس کی لاسٹ کامنٹری ہے, اس میں یہ کون سا جملہ ہے؟ یہ جو ہے سو اسمیہ جملہ ہے. ہاں, ان تو کیسے شروع ہو رہا ہے؟ انا سے شروع ہو رہا. ہاں, تو پھر اس کے اجزاء کیا کیا ہوں گے, اس کے پارٹس کیا ہوں گے؟ اس کا جو ہے سو انا مطلب وہ فعل کے جیسا رہتا نا یہ, ہاں, تو فعلیہ جملہ ہوتا ہے یہ اگر انا سے شروع ہو رہا تو. ان اللہ, بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے سو مبتدا ہے. مبتدا کیسا ہو گیا؟ ساری چیزیں ایک لخت بالکل بھلا دینے پہ تلے. انا کا جملے میں مبتدا نہیں ہوتا, انا کا ایک اسم. جب اس جملہ اسمیہ ہوتا ہے جیسے واللہ ہے, تو یہ اللہ مبتدا ہو گیا. پھر یہ اس کی خبر پورا ایک جملہ یعلم المفسد من المصلح ہے. انا کے جملے میں مبتدا تھوڑا ہی آتا ہے. انا کے اجزاء جو ہے, ایک انا کا اسم ہوتا ہے اور ایک انا کی خبر ہوتی ہے. انا کا اسم اور انا کی خبر. چھوٹی چھوٹی چیزیں تو یاد رکھنا نا, میں ہر وقت اس کو سمجھاتے بیٹھا تو ساری زندگی میں ایک آیت بھی نہیں ہوگی. دس از ویری امپورٹنٹ. یہ فوری کہہ دینا چاہیے کہ یہ اگر انا کا جملہ ہے, حرف مشبہ بالفعل, فعل کی طرح کام کر رہا ہے, تو اللہ کا کیا مقام ہے؟ عزیز حکیم کا کیا مقام ہے؟ وہ خبر ہے اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ عزیز انا بھی ہے کا اور اللہ کیا ہے؟ اسم ہے. بس انا کا اسم ہے. اور پھر اس کے پارٹس کیا ہوں گے؟ کس کے پارٹس؟ انا والے جملے کے پارٹس کیا ہوں گے؟ انا کا اسم اللہ, انا اور اس کا کی اسم ہوگا, بس یہاں اللہ ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور اس انا کی کے خبر پارٹس اسم اور انا کی خبر. یہ کم خبر. از کم اتنا ایک تھوڑا ریوائز کر لیجئے, اس کے بغیر قرآن نہیں سمجھ سکتے. یہ کہ جملہ اسمیہ ہے تو اس میں مبتدا خبر ہوگی, خبر کوئی بھی جملہ ہو سکتا ہے نا. مبتدا کے کیا اصول ہیں؟ وہ ایک اسم ہوگا یا پھر گروپ آف اسم ہوگا, لیکن اس میں ایک اسم ہوگا تو وہ ہمیشہ مرفوع ہوگا, معرفہ ہوگا, کا پراپر ناؤن ہوگا, ہے نا. خبر کچھ بھی ہو سکتی ہے. ویسی فعلیہ میں فعلیہ کے پارٹس کیا ہیں؟ فعل, فاعل, مفعول ہوگا, متعلق ہوگا. انا کے پارٹس جو ہے انا کا اسم, انا کی خبر. ویسے ہی کانا یہ آپ نے بتایا تھا نا, انا کی اسم منصوب ہے اور انا کی خبر مرفوع ہے. بالکل. یہ بھی ویسے ہی اگر چھوٹی سی چیزیں یاد رکھ لے تو پھر اس کے بعد کوئی بھی کر سکتا ہے. یہ خود ہی معلوم ہو رہا ہے کہ یہ منصوب ہے, اس لیے اللہ انا کا. یا اللہ ہوا آیا, یا اللہ ہوا آیا, کیوں آیا؟ ہو کیوں آیا؟ وہ اللہ جو ہے سو اس کی خبر دے جاری بلکہ اس کے اوپر پیش آیا. تو کیا بولیں گے اس کو؟ تو مبتدا بولیں گے. بولیے مبتدا ہو گیا, ختم ہو گیا. لیکن اس کو مبتدا نہیں بولیں گے, مبتدا نہیں بولیں گے, اس لیے کہ یہاں پڑھنا پیش نہیں ہے اور یہ کوئی جملہ ایسا اسمیہ نہیں ہے. تو اب یہ انا کے ساتھ ہے تو اسم انا کا ہو گیا. اس کی خبر جو ہے, خبر نمبر 1 عزیز ہے, خبر نمبر 2 حکیم ہے. سمجھ میں آ گیا یہاں تک؟ ناؤ آئی وانٹ
डॉक्टर खाजी आप पूरी आयत यसलूना से यहाँ तक बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही जैसे यहाँ पर है थोड़ा सा क्विक ट्रांसलेशन कर ले सकते हैं ताकि हम आगे बढ़ सकें। एक आयत थी और यसल यहाँ से यसलूना तक। चलिए एक एक चीज के मायने भी लिखे हुए हैं आपके पास, सिर्फ ट्रांसलेशन करना है किसी भी जबान में, इंग्लिश में, उर्दू में, जो आप चाहते हैं जल्दी से कर दीजिए। जी जी। They ask you about orphans. गुड, हो गया। देखिए कैसे समझ आ रहा है, यहाँ पर कोई किसी ट्रांसलेशन को फॉलो कर रहे हैं आप? कहीं लिखा हुआ है आपके सामने? नहीं, ये अभी आपने बताया ना कि अन इज आप अबाउट एंड खुद कर सक रहे हैं, वही हमारा मकसद है, आप खुद कर सक रहे हैं। यू आर नॉट फॉलोइंग एनी ट्रांसलेशन, नो ट्रांसलेशन इज इन फ्रंट ऑफ यू। आप खुद कर रहे हैं कि दैट इज द पर्पस व्हाई वी आर लर्निंग इन दिस वे। दैट्स ए ग्रेट जॉब यू पीपल आर डूइंग। आई थिंक मे अल्लाह एक्सेप्ट इट फ्रॉम ऑल ऑफ अस। अल्लाह हमारी तरफ से इसको कबूल करे कि हम खुद से डायरेक्ट कुरान को समझने की कोशिश, और आप कर भी रहे हैं। अपने एक एक लफ्ज वो पूछते हैं आपसे, दे आर आस्किंग यू, कहा गया तो यू कहा नहीं, अन अबाउट द ऑर्फन्स। अब उसके बाद जो है फिर ये जवाब किसकी तरफ से आ रहा है? कमन कंटिन्यू। कुल means say, islahun set right, lahum betterment, setting right, कुछ भी। setting. Lahum means for them, khairun the best. हाँ, ये बेहतर नेकी है। बिल्कुल यहाँ तक आपने खुद से किया, या फिर वो आपके सामने Quran.com का तर्जुमा है? जी वो भी है, लेकिन ये तो अब तो समझ आ गया। लेकिन आप उससे देख के तो नहीं कर रहे ना, उसको क्लिक करके एक एक लफ्ज नहीं। तो कोई बोला था कि आप जब तर्जुमा कर रहे थे तो वो Quran.com से कर रहे थे। बोला नहीं कर रहे थे, मुझे 100% यकीन है कि खुद से कर रहे थे। Was I right in convincing them? किसी ने कहा था कि आप देख के कर रहे हैं उसमें से। मैं पूरे यकीन से कहा था कि आप उस तर्जुमे को बगैर फॉलो करे के समझ के कर रहे हैं, है नहीं? जी, पहले शुरू में तो देख के करती थी, अब नहीं। अभी है ना, इम्प्रूवमेंट होते होते ही आएगा। बिल्कुल सही किया कि यू से ओ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, they're trying for their betterment, for their lahum khair, it is good, it's नेकी, बेहतरीन नेकी। उसके बाद the second thing, and if you associate with them, like like make them your brothers, you associate with them or make them part of you like your brothers. Yes, then Allah knows. If you mix them with you, if you mix them, them, you ये मुखातिब से, if you mix them, if in की वजह से, if you mix them, है ना, तो क्या हो गया उसका वो शर्त के साथ, they are your brothers in Islam, इख्वानुकुम। क्लियर? Yes. चलिए उसके बाद, and Allah knows the corrupters from the right people. And just revise the kind of sentence here from Wallahu to Musle tak. Wallahu is Ismiya, where Allah is Mubtada. Wallahu Ismiya नहीं, ये पूरा जुमला Wallahu से Musle tak जुमला इसमिया बोलना जी। जुमला इसमिया के पार्ट में जी, that is whole is jumla ismiya, where Allah is mubtada and rest is khabar. Or khabar is what type of sentence is it? Failure. Very good. और उसमें क्या क्या होता है फेलिया में?
فیلیا میں فیل ہے لائک یعلم علم فیل ہے اینڈ دین اس میں آلسو دل بی لائک کیا بولتے ہیں اس کو مفعول آبجیکٹ. مفعول that's یہ object مبتدا yes کیا ہوگا یعلم کا؟ مفسدہ ہاں مفسدہ is going to be مفعول مفعول. ویری گڈ. ہاؤ ڈو یو نو اٹ از مفعول؟ کیسے معلوم ہو گیا؟ because the action yeah it's because اس میں منصوب ہے لاسٹ ویری لیٹر گڈ. پہ دیٹس گڈ. اور also because اس پہ ایکشن کیا جا رہا ہے. بس ختم ہو گیا. یہ دونوں آگے اس میں فعل فاعل ہو گیا یا علم فعل ہو گیا عالم اور پھر المفسد اس کا مفعول ہو گیا اور من المصلی یہ متعلق ہے یعنی اس سے مفسد اور مصلح میں جو فرق ہے اس کو جاننے والا صرف اللہ ہے، واقعی کوئی انسان نہیں جان سکتا. پھر اس کے بعد ایک کنڈیشنل انشائیہ جملہ آ گیا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنَتَكُمْ، اور اللہ اگر چاہتے تو تم کو بولیے میں نے ڈیفیکلٹی میں ڈال سکتے تھے لیکن اللہ نے لیکن اللہ نے. پھر یہ کون سا جملہ ہو گیا؟ لا مطلب اللہ نے ڈیفیکلٹی میں نہیں ڈالا. ڈالتے تھے. یہ کیا ہے؟ کنڈیشنل ہے نا، تو یہ خبریہ جملہ ہے. خبر یہ ہے، کوئی خبر ہے یعنی فعلیہ خبریہ اسمیہ خبریہ ہے یا کوئی اور ہے. اس سے ہٹ کے اگر کوئی جملہ ہے تو اس کو کون سا بولیں گے ہم؟ اور تھوڑے دن پہلے ہی کر رہے تھے انشائیہ. انشائیہ ہے. ختم. انشائیہ جملہ ہے. اگر ایسا ہوتا اللہ چاہتے کہ تم کو مشکل میں ڈالتے تو ضرور ڈال سکتے تھے، لیکن کسی کو اللہ اس سے سکت سے زیادہ مشکل میں نہیں ڈالتے. اس کے بعد کا ٹکڑا کون سا ہے؟ جلدی بول دیجیے. یہ انا کا جملہ ہے. پھر ان اللہ عزیز حکیم حکیمن، تو اس میں انا کا جملہ ہے تو یہ اس اللہ از اسم، ان کے لاسٹ لیٹر پہ اعراب زبر ہے اور اس کے بعد عزیز حکیمن وہ دونوں خبر ہو گئی، خبر 1 خبر 2. ویری گڈ. ختم. اب دیکھیے کب تک ہم پوری قرآن ایسا نہیں کر سکتے، اس میں تو ہماری زندگی ایک زندگی کیا کئی زندگیاں ادھار مانگ کے لانا پڑے گا. لیکن دس از جسٹ فار پریکٹس. ہم کو اب یہ خود ذہن میں کر کے اس کے بعد بہت تیزی سے آگے بڑھنا پڑے گا اور خود سے سمجھنا پڑے گا. جب تک کہ اس آیت کو 1 سے 2 مرتبہ ہم کلاس کے بعد بھی نہ دیکھیں اور آنے والی 1-2 آیتوں کو نہ دیکھ کے آئیں، اس وقت تک کچھ نہیں ہو سکتا. میں ایسا کرتا بیٹھا تو اب میں 4 آیتیں 2 آیتیں 1 آیت بھی اپنی زندگی میں پوری کر نہیں سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس لیے اس کام کے لیے تیار کریں کہ آپ ہر آیت کو خود سے پڑھ کے اس طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں. کوئی ڈیفیکلٹی ہو تو اسے انڈر لائن کر لیں. کوئی چیز نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو کلاس میں پوچھیں، تو اس میں جا کے ہمارا کام تھوڑا تیزی سے آگے بڑھ سکتا ہے. یہ روزانہ لے کے یہ انا کا جملہ ہے، نہ آج تک کوئی مجھے ایسا پڑھایا نہ کوئی پڑھا سکتا ہے. ڈیلی ایک ہی بات کو ریپیٹ کرنا، یہ انا کا جملہ ہے، یہ جملہ اسمیہ ہے. کہاں ضروری ہے وہاں آپ بتا دیں، باقی خود سمجھنا ہے کہ یہ ایک جملے میں ایک خبر دی جا رہی ہے، اس کے بعد ایک انشائیہ ٹکڑا آ گیا، پھر ایک انا سے ایک اسم اور کی خبر دی جا رہی ہے، وہ اسم اللہ ہے. آل دیس تھنگس وی ہیو ٹو ڈو. اسی میں جا کے ہم آگے بھی بڑھ سکیں گے اور کمپریہنشن میں بھی اسپیڈ آئے گی، تیزی سے چیزیں سمجھ میں آئے گی. Am I right? بالکل انشاءاللہ. Are you learning something, all of you? I think you are learning. مجھے یہی ہے کہ ہمارا ایم جو ہے، اب جو مقصد کے لیے ہم کام کر رہے ہیں، we should achieve it. ہم اس کو حاصل کر سکیں انشاءاللہ. چلیے. I think it's okay. It's already 42. بہت اسپیڈ میری بہت کم ہوتی جاتی ہے. ایک ہی آیت، چھوٹی ہو بڑی ہو، ایک ہی آیت. خیر چلو، یہ فی الحال ابھی ابتدا ہے. زندگی بخیر تو رمضان کے بعد تھوڑی اسپیڈ بڑھائیں گے اگر آپ لوگ کچھ تیاری کر کے. I will give you the guideline. اقبال. جی السلام علیکم.
الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ یا اللہ جو پڑھا تو اس کو قبول کر دے، اس میں کہیں بھی غلطی خامی ہو گئی ہو اس کو تو معاف فرما دے، اپنی بارگاہ میں قبول کر کے اپنی رحمت برکت نازل فرما، سب کو اجر عظیم دے، سب کی مشکلات کو دور فرما، مومن پر اپنا رحم و کرم فرما، رمضان کی برکتیں اور رمضان کا مہینہ ہم سب کو عبادت سب نصیب فرما، اور ہمیں اس کلاس کو ہمیشہ قائم و دائم رکھ، شیطان کے وسوسے سے ہمیں محفوظ رکھ، ہمیں سے اس کا فہم عطا فرما اور تو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔